يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سجن سائیں مٹھا مانو سجن سائیں مٹھا مانو غریبن جی توکے پارتا چین جے کے دسی توکے تن مسکینن جی توکے پارتا شکر صد بارہ کا جس نے سجن پیر لیا شکر صد بارہ کا جس نے سجن پیر دیا ہر درد کی دوا ہر مرض کا سیل دیا معزز سامعین میرا خیال ہے مجمع میں جو حاضرین ہیں وہ سب اردو بھی سمجھتے ہوں گے اور میرا خیال ہے سب سندھی بھی سمجھتے ہوں گے دیکھیں دنیا میں وقت بہت ہو گئے چند منٹس کی ہم یہ محفل کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ خیر کریں گے جو کچھ بھی پایا وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے پایا دیکھیں دنیا میں ہمارا وجود ہم سب کا دنیا میں آنا حالانکہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ماں باپ کے بغیر دنیا میں اللہ انسان کو نہیں بھیجتے یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جب وہ معصوم ہے وہ کچھ کھانے جیسا نہیں کچھ پینے جیسا نہیں وہ رب الکریم وہ اس کی ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ کی نہریں بناتا ہے سب کچھ اللہ کی ذات اور اسی نے اپنی رحمت اپنی محبت اپنا پیار لوگوں کو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا احادیث میں آتا ہے کہ رسول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نے محبت اور پیار سے اللہ نے جب خود کو دیکھا تو اس سے ایک نور پیدا ہوا دنیا میں کسی نہ کسی کا غلام کسی نہ کسی کا خادم بننا پڑتا ہے دیکھیں بچہ جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہے آپ سب پڑھے ہیں میں بھی پڑھا ہوں سائیں ڈاکٹر غلام رسول بھی پڑھے ہیں جناب محترم منظور بل صاحب بھی پڑھے ہیں غلام مصطفیٰ بولدار آج استاد ہیں وہ بھی کسی کے شاگرد رہے ہوں گے استاد نے ڈانٹا بھی ہوگا استاد نے چانٹا بھی مارا ہوگا استاد نے بہت غصے میں اٹھک بیٹھک بھی کرائی ہوگی لیکن طالب علم وہ تمام سختیوں کو جھیل کر کوئی استاد بن جاتا ہے کوئی افسر بن جاتا ہے کوئی اہل علم بن جاتا ہے تو اسی طرح دنیا کے تمام علوم دنیا کی تمام نعمتیں آدمی تب حاصل کرتا ہے جب کسی کا غلام بنتا ہے ہم جس کو کہتے ہیں کہ کسی کا مرید بننا کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا اور پھر اس جھکانے کا اس طالب علم بننے کا اس مرید بننے کا اس غلام بننے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے
ایک طریقہ ہے، ادب ہے۔ استاد نے چانٹا بھی مارا، مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد تھے، مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں پڑھنے میں بڑا ہوشیار تھا، لیکن ایک دفعہ استاد نے غصے میں آ گیا۔ بچہ کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے، آپ جب اس پہ سختی کریں گے تو صحیح سوال بھی اس کو نہیں آئے گا۔ استاد نے مجھ سے معمولی سی بات پوچھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے غلط جواب دیا۔ وہ عمر کا بڑا تھا وہ استاد، اسے غصہ آیا کہ معمولی سی بات ہے، یہ طالب علم ویسے پڑھنے میں ہوشیار ہے لیکن ایک معمولی بات کا جواب نہیں دے رہا، اس کا بلڈ پریشر بڑھا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پھر میں نے غلط جواب دیا، مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی جماعت ہے، اس نے کھینچ کے مجھے چانٹا مارا، وہ جو کانوں میں گھنٹیاں مجھے ابھی تک یاد ہے۔ لیکن آج بھی میں اس کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پڑھایا، اس نے علم دیا، مجھے کبھی اس پہ غصہ نہیں آیا، وہ مجھے آج بھی اس پہ غصہ نہیں آیا، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ حالانکہ اگر وہ سوچتا تو میرے ساتھ نفسیاتی پرابلم ہو گیا تھا، اس کو وہ بھی سمجھ رہا تھا، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ استاد کی سختیاں، اس کا غصہ جب انسان کسی بھی لگے، آج آپ کہیں گے آپ کے شہر میں فلان جو بڑے ہے، جو وارڈی کا کام کرتا ہے، وہ بڑا سائنسی ہوشیار ہے، لیکن اس نے کسی کے ڈانٹے اور چانٹے کھائے ہوئے، صحیح فلاں رنگ والا وہ A1 ہے، اس نے کسی کی مار کھائی ہوئی، صحیح فلاں کاروں کا بڑا مستری ہے، اس نے کسی کی ضرور مار کھائی ہوئی۔ جب آدمی کسی کے نیچے آتا تو اسی طرح صحابہ رسول اللہ کے غلام، ان کے مرید ہوئے، یہ غلامی اور مریدی وہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آگ پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، گردن میں رسے ڈال کر گھسیٹا گیا کہ تو کہ اللہ کی وحدانیت سے انکار کر دے، تو یہ مت کہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہے جان چلی جائے لیکن یہ کہتا رہوں گا آخر دم تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا، بارگاہ رسالت میں پیش ہوا، اب باقاعدہ غلام ہو گیا، اب وہ مرید ہو گیا، اب وہ محبت بھی کرتا ہے، اب وہ ادب بھی کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، اے بلال تیری ڈیوٹی ہے اذان دینا۔ غلامی، ادب، محبت، یہ چیزیں انسان کو دنیا میں انسان بناتی ہیں۔ کوئی بھی شخص جب تک آپ اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکائیں گے نہیں، کسی کے آگے اپنے آپ کو نیچے کر کے نہیں رکھیں گے، کسی اللہ والے کے دامن کو نہیں تھامیں گے، آپ کو دنیا میں آخرت میں کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ والوں کی محفل، اس سویرے بھائی اسلم کہہ رہے تھے کہ فقیر تھوڑے ہیں، سائن جی اسلم بھائی یہ وہ محفل ہے کہ جس کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، اور پھر جہاں کچھ اللہ کے بندے رسول اللہ کے عاشق سجن سائیں کے غلام وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ فرشتے قطار در قطار آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وہ ہے جب تک یہ محفل ہے وہ رہیں گے، جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے تو وہ بارگاہ خداوندی میں جائیں گے۔ صحیح بخاری، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کے ذکر کی محفل ہو، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہو، تو اللہ کے فرشتے جو زمین پر اترے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہاں شادی کا سرگت ہے، یہاں ہوٹل ہے، یہاں اور چیز ہے، لیکن وہ ذکر کی محفل کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب محفل نظر آئی ایک دوسرے کو بلایا، اب قطار در قطار آسمان تک وہ چاہ جاتے ہیں۔
جب محفل ہم ختم کریں گے ہم اپنے گھروں کو چلیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان سے پوچھے گا تو اے جبرائیل اے بلال تجھے اذان دینی ہے۔ اب بلال جو ہے وہ عربی نہیں اجمی ہے، وہ اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اس کی زبان میں فرق ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ عقل والوں نے، کچھ سمجھ والوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلال صحیح اذان نہیں دیتا، لوگ عرب کے ہنستے ہیں، ان مسلمانوں کے پاس کوئی صحیح تلفظ پڑھنے والا نہیں، کوئی صحیح اذان دینے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا اے بلال اب صبح سے اب فجر کی اذان تم مت دینا، وہ رسول اللہ کا غلام ہے، وہ مرید ہے، وہ خادم ہے، وہ اس کو دکھ ہوا کہ آج مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ بلال اذان اس وقت دیتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامنے نظر آتے تھے، جب وہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشارہ کرتا تھا۔ ہاں جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جب رسول اللہ دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے وصال کر گئے، دنیاوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے قبر انور میں چلے گئے، بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، بلال نے اذان دینا ختم کر دی۔ جب حسنین کریمین نے عرض کیا اے بلال بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ کی اذان سنے، شہزاد حسن نے رکیش کی، امام حسین نے رکیش کی، اے بلال تو اذان دیا کرتا تھا، تیری اذان میں تڑپ ہوا کرتی تھی، آج تو ہمیں وہ اذان سنا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے مت کہو، مجھ میں اب وہ طاقت نہیں، مجھے اب وہ ہستی نظر نہیں آتی، لیکن مجبور کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مدینے کی فضاؤں میں بلال کی آواز اذان کی گونجی تو لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے، انہیں رسول اللہ کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ اور جب تاریخ لکھتی ہے کہ بلال جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، وہ عشق اور محبت کا دیوانہ، وہ رسول اللہ کا غلام، جب اسے اپنی دنیا کی آنکھوں سے رسول اللہ نظر نہیں آئے تو اس کا دم پرواز کر گیا، وہ اپنے خالق حقیقی سے جاتا ہے۔ وہ بلال مسجد نبوی میں جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی میں سرب سجود ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ہاں جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی سمجھتے ہیں، وہ استادوں کی غلطی نہیں، اپنے مرشد کی طرف نہیں سمجھتے، اپنے شیخ کی طرف نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں کوتاہی ہے، مجھ میں غفلت ہے، کہیں نہ کہیں میں غلط ہوں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر حضرت بلال روتا ہے کہ یا خدا بندہ یہ تو نے مجھے کیسی زبان دے دی کہ آج تیرا نام اور تیرے رسول کا نام اور تیری اذان سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ وہ سچا عاشق ہے، وہ رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ ساری رات روتا رہا، اور اس کے رونے کا وہ جو رسول اللہ کا غلام ہے، وہ جو رسول اللہ کا مرید ہے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ امتی خدا کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے رات کو حکم دیا کہ صبح نہ ہونا، رات طویل ہو گئی، صحابہ سو کے تھک گئے، بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ 6 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، 8 گھنٹوں کی ہوتی ہے، بڑا وقت گزر گیا، سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ حضرت جبرائیل آسمان سے نیچے اترے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر بلال اذان نہیں دے گا تو شروع نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا غلام بن کر دیکھو، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا۔ مدینے کے گدھا دیکھے، جو رسول اللہ کے مدینے کے گدھا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے جو بھکاری ہیں، جو ان سے فیض کی بھیک لیتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ مدینے کے گدھا دیکھے جہاں بھر کے امام
اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام.